جب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے تو اللہ کی دربار میں دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو نہ مجھ کے بعد کسی کو ملے۔ وہ دور ایک عجیب دور تھا، لوگ جنات کالا جادو پہ زیادہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند، ہوا، آگ، پانی، جنات کو ماتحت کر دیا۔ تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جہاں بھی کفر، نفرت، شرک اور انسانوں پہ ظلم دیکھتے تو آ کے اپنے معجزات دکھاتے، تو یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی سمجھ کر صحیح راستے پہ چلنے لگے۔ اور اگر کوئی جن انسان کے اوپر حملہ کرتا، اسے نقصان پہنچایا کرتا، تو آپ اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیتے اور آپ کا تخت فضا اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتی تھی۔ آپ آسمانوں میں پرواز کرتے تھے، تو ویسے ہی ایک دن آپ آسمانوں میں پرواز کر رہے تھے، اتنے میں ایک جن آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، زمین بابل کے پاس جنات کا ایک گروہ انسانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور وہاں کے جن انسانوں میں غلول کرتے ہیں، اور پھر انسانوں کو تکلیف دے کے یہ منواتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور یوں انسان بھی صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو آپ اپنے تخت کو بابل کی طرف موڑتے ہیں اور اس گروہ جن کے پاس آ کے کہتے ہیں، اے تکبر میں رہنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقف تھا۔ اس میں سے ایک جن لیاب کہنے لگا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اور اس کے قبائل کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سے چاروں طرف آ جاتے، سلیمان کے تخت کو گھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمیں قید کر کے دکھا۔ تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنا عصا جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عجیب طوفان اٹھتا ہے اور زمین کو چیر کے لوہا نکلتا ہے، اور وہ لوہا زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ زنجیریں ہر اس جن کی گردنوں میں جکڑ جاتی ہیں۔ وہ تمام کے تمام جن زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام ہوں، اور اللہ نے مجھے اس زمین پہ امن اور سلامتی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ، اس زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فی النار کر دے گا۔ تو یوں سارا گروہ جن اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے لگا، اور پھر سب کے سب امن، محبت اور بھائی چارہ سکون سے زندگی بسر کرنے لگے، اور وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اپنی خاص رحمت اور طاقت سے نواز دیتا ہے، بے شک وہ ہر دعا کو سننے والا ہے اور سب پہ کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم پر اپنا خاص کرم فرما، ہر انسان کی دعا قبول اور مقبول فرما، آمین ثم آمین۔